نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کا جو خطبہ تھا وہ تھا اسراف سے متعلق، یعنی کسی بھی چیز کی حد کو کروس کر دینا۔ اور اللہ رب العالمین نے چاہے وہ اخلاقی اعتبار سے ہے، دینی اعتبار سے ہے، دنیاوی اعتبار سے ہے، حد کو کروس کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اور بہت ساری قوموں کو حد سے تجاوز کرنے کے سبب ہی اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ اور اللہ فرماتے ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ کروس کر دینے والا، حد کروس کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اسی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ بے جا خرچ کرنے والے، فضول خرچی کرنے والا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی قرآن کہتا ہے، وہ تو شیطان کے بھائی۔ اسراف کہتے ہیں کسی بھی چیز کی جو حد متعین ہے اس سے کروس کر دینا، اور جو مقصد ہے اس کا وہ فوت ہو جانا، ختم ہو جانا۔ مثال کے طور پر وضو ہے، وضو میں 3 مرتبہ عدد ہونا سنت ہے۔ 3 مرتبہ بھائی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے 3 مرتبہ کیا ہے، تو یہ 3 مرتبہ کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر میں 5 مرتبہ 10 مرتبہ کرنے لگوں تو پانی بھی ضائع ہوگا اور جو سنت تھی وہ بھی ختم ہوگا۔ گویا آپ نے حد جو لگا دی گئی تھی وہ کروس کر دی، اسے ختم کر دیا آپ نے حد کو۔ تو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا بس ہمیں اتنا کرنا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں، نہ اس سے کم کرنا چاہیے، اس لیے کہ کم کریں گے تو پھر یہ اطاعت رسول نہیں ہوگی۔ اطاعت رسول یہی ہے کہ جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں کہہ دیا بس اس کو اسی طرح سے تسلیم کرنا۔ تبذیر کہتے ہیں کہ وہ مال کا خرچ جہاں اس کا حق ہی نہیں تھا، ایسا مال خرچ کرنا جہاں اس کا حق نہیں تھا، اسے تبذیر کہا جاتا ہے، یعنی فالتو خرچ جس سے کوئی فائدہ نہیں ہو، جس کا کوئی حاصل نہ ہو۔ یاد رکھیں یہ دونوں خصلتیں اللہ نے دونوں خصلتیں مذموم فرمائی ہیں، دونوں خصلتیں انسان کو بیکار کر دینے والی ہیں، دونوں خصلتیں بڑا گناہ ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اور سب سے بڑا اسراف کیا ہے؟ فرمایا الکفر باللہ، اللہ کے ساتھ کفر اختیار کرنا، اللہ کا انکار کرنا، یہ سب سے بڑا اسراف ہے۔ دنیا میں تقریباً 7 یا 7.5 ارب انسان ہے نا، ان 7.5 ارب انسانوں میں سے صرف 2 یا 2.5 ارب مسلمان ہیں، باقی سارے کون ہیں؟ کافر۔ تو سب نے اسراف کر رکھا نہیں؟ اللہ نے کہا کہ ایمان لاؤ میرے نبی پر، مجھ پر، تم کامیاب ہو جاؤ گے، وہ اپنے اس میں اسراف کیا ہوا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور ہم اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں جو حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اللہ کی آیات پر، نشانیوں پر، اللہ کے کلام پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے، اور وہ عذاب ایک دن کے لیے نہیں بلکہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ غافر میں وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور حد سے زیادہ تجاوز کر دینے والے لوگ، کروس کر دینے والے لوگ، جو اللہ نے حدود باندھی ان کو توڑ دینے والے لوگ، وہ مشرکین ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔
اور وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ ایک اس کی یہ بھی ہے اسراف کہ لوگ گناہ کے اندر ملوث ہو جائیں، زنا کے اندر، ربا کے اندر، سود کے اندر، رشوت خوری کے اندر، غش کے اندر، مسلمانوں کے معاملات کو دوسروں تک پہنچانے کے اندر۔ یاد رکھیں یہ سارے کبیرہ گناہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ سارے بڑے گناہ، یہ بھی اسراف ہے۔ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرما دیا بندہ اس سے منع ہو جائے، جس چیز کا حکم دیا اسے کر لے فوراً۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے بولا کرو میرا بھی دل خوش ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، کفار میں سے تھے، مسلمانوں میں سے نہیں تھے۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مانتے ہیں کہ آپ حق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ آخری رسول ہیں، ہم یہ سب چیزیں تسلیم کرتے ہیں، مگر اے اللہ کے رسول ہم نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ہم نے اپنی بیٹی کو بھی زندہ دفن کیا ہے، اے اللہ کے رسول ہم نے تو قتل بھی کیے ہیں، ہم نے تو زنا بھی کیا ہے، اے اللہ کے رسول ہم نے تو سود بھی لیا ہے، رشوتیں بھی لی ہیں، اے اللہ کے رسول ہم نے تو چغل خوری بھی کی ہے، اے اللہ کے رسول ہم نے تو اپنے ماں باپ کی نافرمانی بھی کی ہے، اے اللہ کے رسول ہم نے تو بڑے بڑے سارے گناہ کیے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایمان لانے میں تکلیف ہے، اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے کہ جب ہم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کر رکھے بھلا اللہ ہمیں کیسے معاف کر دے گا، اللہ ہمیں کیسے بخش دے گا۔ قرآن نازل ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے، کن بندوں سے؟ جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، جنہوں نے قتل کیے ہیں، جنہوں نے زنا کیا ہے، جنہوں نے سود کھایا ہے، سود لیا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، شراب نوشی کی ہے، اور جتنے بھی نشے سارے کیے، آپ ان سے کہہ دیجئے۔ اللہ کہلوا کس کے ذریعے سے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ یا عبادی الذین اسرفوا، میرے بندو تم نے حد سے زیادہ تجاوز کیا، حد کروز کی، میرے بندو تم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، نافرمانیاں کی ہیں۔ یاد رکھو یا عبادی الذین لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تم ایمان لے آؤ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کے آگے کہہ رہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں سارے گناہ جو تم نے پچھلی کے سب کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب تو بات واضح ہو گئی، صاف صاف کہہ دیا، ورنہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں باہر گیا اپنے گھر سے، میری بیوی حاملہ تھی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آیا تو کافی دن کے بعد لوٹا، میں نے اپنی بیوی سے پوچھا ہاں کیا بنا تمہارے حمل کا، تو میری بیوی نے بات چھپا کر رکھی، اور میری بچی بھی کئی سال کی ہو گئی تھی وہ، لیکن اس کے بعد جب میری بیوی نے مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی، کیا ہوئی تھی؟ بیٹی پیدا ہوئی، تو وہ کہتا ہے مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، کیا کہتا ہے؟ بڑی شرمندگی پیدا ہوئی، اور میں نے ٹھان لیا کہ میں اس بچی کو رکھوں گا نہیں۔ اس زمانے میں بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تم نے اسے زندہ دفن کر دیا؟
جب وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری کہانی سنا رہا تھا نا، سارا قصہ سنا رہا تھا، کہہ رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اس بیٹی کو لے کر چل دیا، میری بیٹی مجھ سے پوچھتی ابو جان کہاں جا رہے؟ تو ابا جھوٹ کہہ رہا تھا، میں تمہاری نانی کے گھر جا رہا ہوں تمہیں لے کے، اور فوڑا اپنے ساتھ لے کر جا رہا، جنگل میں گیا، قبر کھودنے لگا اور اچھا خاصا گڈھا اس نے کھود دیا، اور جب بھی اس کی داڑھی پر مٹی گرتی بچی اپنے دوپٹے سے اپنے باپ کی داڑھی صاف کیا کرتی، تو رسول اللہ کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری، کہا فلا تجھے رحم نہیں آیا؟ اپنی زندہ بچی زمین میں دفن کرتے تجھے رحم نہیں آیا؟ وہ مجھے بار بار کہتی تھی ابو جان کیوں یہ گڈھا کھود رہے ہو، اور میں نے ایک نہیں سنی اور میں نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ لا حول پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن وہ آئے، اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی اللہ کے غلامی اختیار کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اللہ کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہوں، کیا اللہ مجھے معاف فرما؟ آپ نے فرمایا ہاں، قل یا عبادی الذین اسرفوا، میرے اوپر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کہتے ہیں میں سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ بعد میں وہ صحابی رسول بنے، لیکن تصور کرو، لیکن آج ہم پھر اسی زمانے میں آ گئے، آج ہم پھر اسی زمانے میں آ گئے، جس کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے وہ اتنی نفرت کرتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور آج بھی ایسے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ اپنی بچی کو لے کر چل گیا، جنگل میں چھوڑ کر گیا، اپنی بچی کو لی پیدا ہوئی اور کچرے کے ڈبے میں ڈال آیا۔ خدا را ایسا مت کرو، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا فرمایا ہے، اور رسول اللہ نے تو بشارت سنائی ہے جس کا 3 بچیاں، 1 بچی یا 2 بچیاں، ان کی اچھی تربیت کرے، اسلامی تربیت کرے، پھر ان کا نکاح کر دے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بیٹوں کے لیے کہیں نہیں کہا کہ جنت واجب ہوتی ہے، بیٹیوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی۔ اس لیے میرے بھائی ایک اسراف ہو گیا کھانے پینے کے اندر، مال کے اندر زیادتی، کھانا 2 آدمی کا بنانا تھا آپ نے 10 آدمی کا بنا لیا، اب وہ کیا کر رہے آپ کچرے کے ڈبوں میں ڈال رہے ہیں۔ کھانا 1 آدمی کا منگوانا تھا آپ نے 5 کا منگوایا، 1 کا کھایا، باقی 4 آدمی کا کھانا کہاں ڈال رہے آپ کچرے کے ڈبے۔ جاؤ دیکھو کتنے ڈبے بھرے ہوئے کھانے سے۔ اللہ کے یہاں یہ مت سوچو حساب نہیں ہوگا، اس کا حساب۔ اس لیے یہ اسراف چاہے وہ کھانے میں ہے، پینے میں ہے، لباس میں، کسی بھی چیز میں حرام، اسراف جائز نہیں۔ یاد رکھیں اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو گے تو اللہ نعمتیں بڑھا دیتا ہے، اور اگر اللہ کی نعمتوں کا کفر کرو گے، انکار کرو گے، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرو گے، اللہ تمام نعمتوں کو کھینچ لے گا۔ مکے کے متعلق ایک آیت قرآن میں نازل ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ۔ مفسرین نے لکھا اس آیت کے متعلق، یہ آیت اہل مکہ کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں اہل مکہ کی کہ ہم نے ان کو بے تحاشا کھانے کو دیا، پینے کو دیا، لیکن وہ حد سے زیادہ تجاوز کر گئے، اسراف کرنے لگے، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے لگے، دوسروں کی عبادت کرنے لگے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کی ساری نعمتیں چھین لی اور امن کی جگہ کو خوف پیدا کر دیا ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین نے۔ یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی ہڈیاں، جسم کی ہڈیاں چمکنے لگی، گوشت ختم ہو گئے ان کی ہڈیوں سے، اور اللہ نے پھر ایسی سزا دی کہ درختوں کے پتے کھا کھا کر گزارا کیا کرتے تھے، ایسی سزا دی اللہ نے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، کہیں ہمیں یہ سزا نہ مل جائے، اللہ سے پناہ مانگو۔ ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جو کھانے کو برباد کر رہے ہیں، جو پینے کو برباد کر رہے ہیں۔
چاہے وہ یہاں مسجد میں ہو اپنے گھر میں، ایسا اسے ٹونٹی کو ایسا کھولتا ہے سارا پانی جا رہا، ہزاروں لیٹر کی تعداد میں، 100 کی تعداد میں، 200 کی تعداد، پانی بہ رہا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے نا۔ اتنا فین جو ہے وہاں سے اس میں سے نکال کے آپ منہ بھی صاف کر سکتے ہو، سارا کر رہا، اب وہ ایسا کھینچ رہا ہے، 1 میٹر ہوا، 2 میٹر ہوا، 3 میٹر ہوا، جب تک اسے 5 میٹر نہ مل جائے اس کا دل تسلی تشفی، اور ایسے رکھے گا ہلکا سا، پھر اس میں ڈالے گا، پھر کھینچتا ہے اسے پھینک۔ یہ ضائع ہے، یہ اسراف ہے، اس کا جواب آپ کو اللہ کے یہاں دینا ہوگا۔ اگرچہ یہ مسجد کا مال ہے، تو کیا مسجد کسی کی بے وارثی چیز ہے؟ مسجد کا مالک تو کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اگر اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، ان آسانیوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اسراف کرنے لگ جاؤ، آپ حد سے تجاوز کرنے لگ جاؤ۔ تھوڑا پانی کھوج کر بھی آپ وضو کر سکتے ہیں پورا کر دیتا ہے، لیکن نہیں جب تک وہ پانی پورا نہ کھل جائے اور 200 لیٹر پانی کے نہ بہ جائے۔ واللہ العظیم ایک نظر ادھر دیکھو فلسطین میں جا کر، زندہ مثال، جب پانی پینے کو نہ ملا تو جو نلیوں میں گندا پانی جا رہا تھا، بچے اسے پی کر اپنی زندگی گزار، جب کھانے کو نہ ملا تو گھاس پتے کھا کر اپنی زندگی گزار رہے۔ اگر وہ وقت آ گیا پھر کیا کرو گے؟ اس لیے میرے بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کھانے پینے کے اندر اسراف نہیں، کلو وشربو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کھاؤ پیو، والبسو، کپڑے پہنو جو اللہ نے تمہیں دیے، وتصدقوا، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، فی غیر اسراف، بس اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، ولا مخیلہ، اور تکبر نہ کرو، کیا نہ کرو؟ تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، گھمنڈ نہ کرو۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا استعمال صحیح کرو، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو فضول خرچی کرتے ہیں، جو اسراف کرتے ہیں۔ اللہ تو ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چل کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک سیدنا محمد۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، تمام لغوشات کو معاف فرما دے، ہر قسم کے شر و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ رب کریم ہم میں سے جن کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، اللہ ان کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کے ساتھ ادب سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم میں سے جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ، اے رب کریم، اے مولا، اے ذی الجلال والاکرام، ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند کر دے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، انہیں کروٹ سکون نصیب فرما دے۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، جنت کی ہوائیں ان کی قبروں میں کھول دیجئے، جنت کے بستر ان کی قبروں میں بچھا دیجئے۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت و مدد فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت و مدد فرما، اللہ ان کے خون کی حفاظت فرما، ہماری ماں اور بہنوں کی عزت کی حفاظت فرما، اللہ تو خاص مدد ان کے لیے آسمان سے نازل فرما دے۔ اے اللہ جیسے تو نے اصحاب بدر کے لیے مدد فرمائے، اللہ اصحاب غزہ کے لیے بھی مدد و نصرت فرما دے۔ اے اللہ جو اسلام کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں، اللہ انہیں قوت و طاقت عطا فرما دے، اے اللہ انہیں قوت و طاقت عطا فرما دے، ظالم کو ہلاک و برباد فرما دے، ظالم کے پیروں کے نیچے زلزلے پیدا فرما دے، ظالم کے دلوں میں خوف اور رعب پیدا فرما دے۔ اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، اس مجلس میں جو بھی بیمار ان سے بھی شفا عطا فرما دے۔ اللہ میری بچی بیمار، اللہ اسے شفا کاملہ دائمہ مستمرہ
عطا فرما دے، اور جو پروسیجر کڈنی بدلنے کے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اللہ اپنے خزانہ غیب سے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بے اولاد اسے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، جس کے یہاں اللہ نرینہ اولاد نہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما دے، خاص طور سے ہمارے عبد المنان بھائی ان کے نرینہ اولاد نہیں، اللہ انہیں نرینہ اولاد عطا فرما دے، اللہ نرینہ اولاد عطا فرما دے، صالح اولاد عطا فرما دے، بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرما دے۔ اے اللہ جن حضرات نے ہمیں دعا کے لیے کہا یا لکھا یا ان کا ہم پر حق ہے، ان سب کی تمناؤں کو پورا فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ۔